مزمل اسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے آج کے پی کے سے، مشیر خزانہ ہے، نئی کابینہ کا حصہ بھی ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ بھی کام کیا اور نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی کام کریں گے۔ بہت سارے سوالات ہیں، خاص طور پر ان سے ضرور پوچھیں گے کہ افغان ٹریڈ اگر بند ہوتی ہے تو کے پی کے لوگوں کا کتنا نقصان ہے، اور کیا یہ نقصان قومی سلامتی سے بڑھ کر ہے یا قومی سلامتی پاکستان کے لیے سب سے مقدم ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے معاملات ہیں، ان پہ بھی بات کریں گے، سیاسی منظرنامے کا جائزہ بھی لیں گے۔ مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مزمل صاحب بہت سارے معاملات پہ آپ سے بات کرنی ہے، افغان ٹریڈ بھی ہے، پھر وزیر اعظم پاکستان نے بھی سنا ہے کہ اجلاس بلایا جس میں وہ صنعتوں کے پاکستان سے انخلا کے حوالے سے کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ ضرور بات کریں گے، لیکن آپ خود کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، سوال آپ سے اس لیے ضرور بنتا ہے کہ آپ اب حکومتی جو معاملات ہوتے ہیں ان کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، بے شک وہ صوبہ کے پی کے ہے لیکن پاکستان کا حصہ ہی ہے، تو کیا سر کسی صوبے کے اوپر، کسی صوبے کے دارالحکومت کے عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا مناسب لگتا ہے کہ جب پڑوسی صوبہ جو پنجاب ہو، میرے خود وہاں پہ میں پنجاب میں چونکہ لاہور میں میرے 10-15 دن گزرتے ہیں، میرے پاس پوری لسٹ ہے، میرے 9 چالان نکلے، ابھی مجھے وہاں پہ ایک پولیس اہلکار نے روکا اچھرا کے علاقے میں، اس نے کہا کہ جی آپ کی گاڑی کے اوپر 9 چالان ہیں۔ اچھا میں نے تھوڑا سا کہا اس کو، میں نے کہا یار میرے نہیں ہوئے یہ وہ، لیکن اس نے مجھے ایک ایپ دی، میں نے اس پہ دیکھا میرے 500 800 500 800 300 اس طرح کے چالان تھے جو ٹریفک وائلیشن کے تھے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں انہی اوقات میں ان علاقوں سے گزرتا ہوں، اس لیے مجھے اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ غلط تھے۔ بسائڈ اس کے وہ 500 300 800 اس سے زیادہ نہیں تھے سر ان تمام وائلیشن کے اوپر۔ یہاں پہ میں 10,000 بھروں اسی وائلیشن کے کہ جو یہاں سے 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے فاصلے پر مجھے 300 روپے بھرنے پڑتے ہیں یا 500 روپے بھرنے پڑتے ہیں۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کو بالکل میں سپورٹ نہیں کر رہا، نہ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی نہیں کرتے ہوں گے، لیکن سڑکوں کی حالات دیکھیں، لین موجود نہیں ہے، لین موجود نہیں ہے، سگنل ٹھیک جگہوں پہ لگے ہوئے، یو ٹرن موجود نہیں ہے، کٹ موجود نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ایسا ہے کہ جس کی اس تمام چیزوں سے پہلے ضرورت ہے۔ مزمل صاحب آپ تبصرہ اس پہ کیا کریں گے، ای چالان پالیسی پہ؟ کیا کے پی کے اندر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں؟ پشاور میں سوچ سکتے ہیں، سوچنے لگے ہیں، کریں گے؟ دیکھیں جی، پشاور میں ہماری سیف سٹی تو مکمل ہو جائے گی دسمبر تک، اور اس کے علاوہ 3 اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اگلے 6 مہینے میں مکمل ہو جائے گی۔ لیکن جو چالان کی جہاں تک بات ہے، ہم نے چالان کے ریٹ بالکل بڑھائے تھے، 100 والے کو 200 کر دیا تھا، 200 والوں کو 500 کر دیا تھا، 500 والوں کو 1000 کر دیا تھا۔ لیکن جب ہم نے یہ بڑھائے تھے تو ہمارے جو چیف منسٹر صاحب تھے علی امین گنڈا پور صاحب، تو ان جو سابق وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے ایک میٹنگ لی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے چالان کے ریٹ بڑھائے ہیں، کیا آپ کے عوام کی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے؟ ایک جو چنچی رکشہ چلا رہا ہے، جو ایک موٹر بائک چلا رہا ہے، جس کا آپ نے ہیلمٹ والے کا پہلے 100 روپے تھا، اس کو آپ نے 500 روپے کر دیا ہے، تو آیا وہ متحمل ہوگا کہ یہ پیسے دینے کے لیے؟ تو اس پہ ہم لاجواب تھے، لیکن یہ کہ پھر بھی ہم نے ایک کنٹرول ریٹ میں رکھا تاکہ لوگ جو ہے قانون کی پاسداری کریں۔ اب یہ جو سندھ والی بات آپ بتا رہے ہیں کہ 10-10 ہزار روپے، 15-15 ہزار روپے، ایک طرف تو یہ یہاں کی عوام کو، کراچی کو کے ساتھ یہ سوتیلی ماں والا سلوک کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ آپ کراچی سے باہر نکلیں، نہ پراپرٹی ٹیکس ہے، ابھی وہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس لگایا تھا پچھلے سال، اس کو مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں لوں گا، اور جو ہے کیونکہ ملک میں سیلاب آ گئے، یہ آ گئے، اور ابھی انہوں نے 55 ارب روپے کا جو ایک زرعی پیکج جو ہے زراعت والوں کے لیے بھی دے دیا۔ لیکن دوسری طرف جہاں پہ 3 کروڑ عوام رہتی ہے، جس میں 1.5 کروڑ عوام جو ہے محنت کش، جسے کہتے ہیں مزدور طبقہ، جو بائکوں میں، پاکستان کی سب سے زیادہ بائکیں کراچی میں، وہاں پہ اس طریقے کے چالانوں کے ریٹ لگا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوام کی جیب میں جو ہے جسے کہتے ہیں ڈاکہ ڈالنے والی بات ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب پولیس چالان کرتی ہے تو اس چالان کی جو آمدنی ہے وہ اکاؤنٹ 1 میں جاتی ہے، یعنی کہ صوبے کے اکاؤنٹ کے اندر آمدنی جاتی ہے۔ آیا یہ آمدنی جو ہے آپ پورے صوبے پہ خرچ کریں گے، یا جس شہر سے کلیکٹ ہو رہی ہے وہاں کے آپ انفراسٹرکچر کو بہتر کریں گے، ان کی سڑکیں بنائیں گے، ان کی لائن لگائیں گے، باقاعدہ بورڈ لگائیں گے کہ یہاں 40 کلومیٹر سے اوپر نہیں چل سکتے، یہاں 30 سے یا 60 سے، اور بہترین آپ نظام دیں گے۔ مزمل بھائی ایک سوال یہاں پر پیدا ہو رہا ہے، مزمل بھائی ایک سوال پیدا ہو رہا ہے، کیا یہ جرمانے ریونیو ریسورس ہوتے ہیں کسی صوبے کا؟
ویسے تو یہ ایک جو ہے صوبائی جیسے آمدنی، یہ صوبائی آمدنی کا حصہ ہے، یہ اکاؤنٹ 1 میں آتی ہے، یعنی کہ صوبے کی جو غیر ٹیکس شدہ آمدنی ہوتی ہے اس کے اندر آتی ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کمائی کی جائے، اس کا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کیا جائے، کسی کی لاپرواہی سے کسی کی جان نہ چلی جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ بیسک مقصد اس کا یہ کہ لوگ جو ہے اس بڑے نقصان سے مطلب جو ہے بچے، اور جب ان کو مالی جب جرمانے ہوں تو وہ احتیاط کریں۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ہمارے پاس بھی یہ شکایت ہے کہ بہت زیادہ چالان بڑھ گئے تھے ہم کے پی میں بھی، کیونکہ اس میں آپ نے اس کو ریونیو شیئرنگ بھی دی ہوئی ہے پولیس کے محکمے کو، اس میں نا 10% ہے یا 20% ہے، میں بھول رہا ہوں، تو جتنا وہ چالان کاٹیں گے اتنا اس کا حصہ واپس جو ہے پھر پولیس فورس کو واپس ملتا ہے، اور وہ پھر کے اندر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے۔ تو وہ بھی ایک المیہ ہے کہ یہ مس یوز بھی ہو سکتا ہے نا، کہ وہ کہیں گے کہ دن کے میں 100 چالان کاٹ لوں گا تو میں 25,000 روپے کما کے دوں گا، تو اس کا 10% 2,500 روپے مجھے مل جائے گا۔ تو یہ اس میں پھر بدنیتی بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہوگا۔ جہاں پہ سندھ حکومت بڑی باتیں کرتی ہے عوام کی، لوگوں کی فلاح کی، پرچیزنگ پاور کی اور سوشلزم کی بات کرتی ہے، اور وہاں پہ 10-10 ہزار روپے کے اگر وہ فائن انہوں نے لگا دیے، تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی جیب میں ڈاکہ ہے۔ اور صرف یہ قانون صرف کراچی کے لیے کیوں، پورے سندھ کے لیے کیوں نہیں آپ کر رہے؟ پھر حیدرآباد کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ سکر کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ اور جگہوں پہ کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ تو مقصد یہی ہے کہ جہاں پہ جسے کہتے ہیں شاید ہے وہیں پہ مکھیاں ہیں، اور جتنا کر سکتے ہیں کر لیں۔ مزمل بھائی، میں ایک چیز پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا۔ میں پشاور تھا 2-3 روز پہلے، 2-3 روز کے لیے پشاور کی سڑکیں ہر طرح سے، چاہے وہ حیات آباد کی سائڈ ہو یا کسی اور کی سائڈ ہو، آپ کے کراچی سے بہتر تھی۔ یہ آپ کے لیے بھی جو ہے وہ ایک اطلاع اس لیے میں ضرور دوں گا، آپ دونوں جگہ جاتے ہیں تو آپ نے بھی یہ ضرور کمپیئر کیا ہوگا۔ بہرحال جب ہم تعریف کریں گے، جب تنقید کریں گے تو تعریف بھی بنتی ہے۔ اچھا سر، پاک افغان تجارت بند ہے، یہ کتنا نقصان دہ ہوتا ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو کے پی کے ہیں، جن کا اس سائٹ پر کاروبار ہوتا ہے؟ تو یہ اس کی کوئی فگرز آپ کے پاس ہوں؟ کیونکہ 2 روز پہلے تو مجھے کسی نے بتایا کہ 6,000 ٹرک جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں دونوں سائڈ ملا کے ترخم کی طرف۔ ابھی جو ہے وہ کچھ حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں، لیکن اس یہ تجارت کی بندش کا نقصان پاکستان کو کتنا ہے ریونیو کی شیپ میں، صوبے کو کتنا ہے ریونیو کی شیپ میں، عام آدمی کو کتنا ہے جو ان علاقوں میں رہتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 600 سے 800 ٹرک کی آمد و رفت ہوتی ہے یہ تورخم لنڈی کوتل سے، اور ماہانہ جو ہے مجھے 1 سے 1.25 ارب روپے وہاں سے جو ہے ٹیکس کے محصولات حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ بند ہونے کا مطلب یہ کہ صوبے کو سیدھا 1 ارب روپے کی نقصان ہے، جو آپ یہ کہہ لیں۔ پھر یہ آپ 600 سے 800 ٹرک کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ براہ راست سمجھ لیں کہ 3 سے 4 ہزار لوگ، جو مطلب یہ ٹرانزٹ میں جو ہے اگر 600 سے 800 ٹرک روز گزرتے ہیں تو ٹرانزٹ میں یہ 2.5 سے 3 ہزار ٹرک کا وقت ہوتے ہیں، جہاں مال اتار رہے ہوتے ہیں، جہاں سے مال لے رہے ہوتے ہیں۔ تو 3,000 ٹرک کا مطلب یہ کہ 12 سے 15 ہزار لوگ، یہ جو ٹرک کی صنعت کے ساتھ جو ڈرائیور، کیلنڈر، لوڈرز وغیرہ، یہ وہ ان کی جو ہے معیشت خراب ہوتی ہے۔ پھر اس کا حجم جو ہے، یہ حجم جو ہے پاکستان کی تجارت کا 10% کے قریب کا حجم ہے، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ مہینے کا تقریباً 700 سے 800 ملین ڈالر کی یہ جو ہے تجارت ہوتی ہے۔ افغانستان کے ساتھ آپ کی 5-6 ارب ڈالر کی ان کی ٹرانزٹ میں بھی جاتی ہیں چیزیں، یہ ساری جاتی ہیں۔ تو اس سے جو کاروباری حضرات، جو کارخانے، وہ ایک الگ لاس ہے۔ اب یہ تمام لاسز اپنی جگہ ہے، لیکن ایک دنیا میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی بھارت نے جو ہمارے جو انڈس کا پانی یا چناب کا یا راوی کا پانی نہیں روک سکتا، کیونکہ انٹرنیشنلی یہ کنونشنز ہیں اور کسی کا نہیں روک سکتے، اسی طریقے سے افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، ٹھیک ہے، اور لینڈ لاک کنٹری کے خصوصی جسے کہتے ہیں کہ حقوق ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ والی پورٹ سٹیز ہوتی ہیں یا پورٹ کنٹریز ہوتی ہیں، وہاں سے ان کی کھانے کی، سامان کی آمد و رفت ہوتی ہے، تو جس سے جو ہے اس ملک میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ اب میں اس کی درد کو اس طرح بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے گندم اور آٹا جو ہے پنجاب سے آتا ہے، اور ابھی پنجاب نے اس پہ پابندی لگائی بھی ہے، آنے نہیں دے رہے، تو پورے پاکستان سے 20 کلو آٹے کا تھیلا
400 روپے مہنگا ہے پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں، جس سے عوام کے اندر ایک بے چینی ہے۔ حالانکہ پاکستان کا آرٹیکل 151 کہتا ہے کہ پورے پاکستان میں گڈز کی موومنٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اس کو آپ بڑے سکیل پہ کر لیں، یہ تو صرف آٹا تھا، اگر افغانستان کے جو ہے کھانے پینے کی اشیاء، ضروری ادویات اور معاملات اور ادھر کی وہاں کی سبزیاں وغیرہ اگر وہ بالکل رک جائے تو کتنا بڑا جسے کہتے ہیں کہ کاروباری نقصان تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک المیہ شارٹیجز اور یہ تمام چیزیں بھی آ سکتی ہیں، تو اس سے یہ بھی نقصانات ہیں۔